بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ کو شدید دھچکا لگا تھا۔ اس جنگی نقصان کے باعث مخالفین، جن میں یہود، منافقین اور بدوی قبائل شامل تھے، ان کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ کم ہو گیا تھا، کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہر طرف سے خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ مخالفین یہ سوچنے لگے تھے کہ اب مسلمانوں کو ختم کرنا ممکن ہے۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر گروہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بنو اسد نے غزوہ احد کے صرف 2 ماہ بعد مدینہ پر چھاپہ مارنے کی تیاری شروع کر دی۔ افضل اور کارا صفر 4 ہجری میں ان قبائل نے مکاری سے 10 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ رئیس بنو عامر نے اسی مہینے میں دھوکے سے 70 صحابہ اکرام کو شہید کروا دیا، جو بئر معنا کے نام سے مشہور ہے۔ بنو نذیر نے بھی کھل کر اپنی دشمنی ظاہر کرنا شروع کر دی اور ربیع الاول 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ اور بنو غطفان کہ ان کی جرت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے جمادی الاول میں مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ان تمام واقعات کی وجہ غزوہ احد کی جنگی کمزوری تھی، کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک طویل عرصے تک اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کٹھن وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال تدبر اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور انہیں یہ احساس دلایا کہ یہ جنگ ایک عارضی آزمائش تھی۔ جنگ کے فوراً بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دوبارہ جنگ کی تیاری کا حکم دیا، تاکہ دشمن کو یہ پیغام ملے کہ مسلمان شکست خوردہ نہیں ہیں۔ اس اقدام کو غزوہ حمر الاسد کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں مسلمان دوبارہ جنگی لباس میں مدینہ سے باہر نکلے۔ انہیں دیکھ کر قریش خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور قیادت کا نتیجہ تھا، کہ جس نے ایک بڑی جنگ کیے بغیر ہی دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ اب یہ والا واقعہ پچھلی قسط کے آخر میں ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسی جنگی مہمات کی قیادت کی کہ جن سے مسلمانوں کی سابقہ ساکھ نہ صرف بحال ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہوا۔ اب ہم ان میں سے چند ایک اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ اب جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن حذیمہ کا قبیلہ اٹھا۔ اس کے متعلق مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعاروں کو لے کر بنی اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سے 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار بنا کر روانہ فرما دیا۔ حضرت ابو سلمہ نے بنو اسد کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کر دیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور اس طریقے سے بغیر کسی نقصان کے واپس آ گئے۔ اسی غزوہ کے بعد حضرت ابو سلمہ کا ایک زخم کہ جو انہیں غزوہ احد میں لگا تھا، وہ دوبارہ سے پھوٹ پڑا اور اسی کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے۔ اب غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان میں سے سب سے اہم واقعہ رجیع ہے۔ یہ واقعہ صفر 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ افضل اور کارا نامی قبائل کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کے علاقے میں کچھ مبلغین اور معلمین کو بھیجیں تاکہ وہ انہیں اسلام کی دعوت دے سکیں۔ یہ لوگ بظاہر اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن در حقیقت یہ ایک چال تھی۔ یہ دونوں قبائل بنو لحان سے تعلق رکھتے تھے، کہ جو مسلمانوں کے ساتھ شدید ترین دشمنی رکھتے تھے۔ یہ ان کا ایک منصوبہ تھا تاکہ وہ مسلمانوں سے غزوہ احد میں پہنچنے والے نقصانات کا بدلہ لے سکیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور 10 جلیل القدر صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس قافلے کی قیادت حضرت مرثد بن ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور ان میں حضرت حبیب بن عدی اور حضرت زید بن دنسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ ایک جگہ پر پہنچا جسے رجیع کہا جاتا ہے، کہ جو مکہ اور اسفان کے درمیان میں واقع ہے، تو ان منافقین نے اپنے اصلی ارادے کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔
انہوں نے بنو لحان کو اطلاع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان صحابہ کرام کو گھیر لیا گیا۔ مسلمانوں کو جب اس سازش کا علم ہوا تو ان کا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا۔ انہوں نے بہادری سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شدید لڑائی کے بعد 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور ان میں سے ایک حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کہ جنہوں نے دشمن کے خلاف ایسی بہادری دکھائی کہ وہ ان کے قریب بھی نہ آ سکے۔ ان کے بارے میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ بقیہ 3 صحابہ کرام کو بنو لحان نے زندہ گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن طارق نے قید سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ شہید ہو گئے۔ باقی 2 حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ کو مکہ لے جایا گیا۔ مکہ میں قریش نے ان کو خرید لیا تاکہ غزوہ بدر کے بدلے میں انہیں قتل کیا جا سکے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ تک اہل مکہ کی قید میں رہے، پھر مکہ والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اجازت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے ان کو اجازت دے دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں عبادت کو کچھ اور طویل کر دیتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار کہے کہ جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے اور ہم ان کو قتل کر رہے ہوتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پر وہ اب ہیں وہیں پر رہتے ہوئے ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے اپنے کچھ آدمی مقرر کر دیے، لیکن حضرت عمر بن امیہ سمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر ان کی لاش اٹھا کر لے گئے اور اسے دفن کر دیا۔ اب صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بزرگ تھے کہ جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا۔ جب انہیں قید میں دیکھا گیا تو وہ انگور کے کچھ گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ اب دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے حضرت زید، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ بہرحال جب مسلمانوں کو گھیر لیا گیا تھا تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے دشمنوں کے خلاف ایسی دلیری سے لڑائی کی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ان کے قریب نہ آ سکا۔ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی لاش پر دشمنوں کی نظر پڑی اور قریش کی ایک عورت سلافہ بنت سعد کا بیٹا مصافہ غزوہ احد میں حضرت عاصم کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ سلافہ نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے بدلے میں حضرت عاصم کا سر حاصل کرے گی اور ان کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیے گی۔ دشمنوں نے جب حضرت عاصم کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی تاکہ ان کا سر کاٹ کر سلافہ کو پیش کیا جا سکے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار بندے کی لاش کی حفاظت کے لیے ایک ایسا انتظام کیا کہ کوئی بھی اس تک نہ پہنچ سکا۔ شہد کی مکھیوں کا ایک بڑا سا جھنڈ اچانک نمودار ہوا اور انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو گھیر لیا۔ یہ مکھیاں اتنی کثیر تعداد میں تھیں کہ کسی کو ان کے قریب آنے کی جرت نہ ہو سکی۔ دشمنوں نے یہ سوچا کہ رات ہونے تک یہ مکھیاں چلی جائیں گی اور پھر وہ آ کر ان کا سر کاٹ لیں گے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ رات کو جب وہ واپس آئے تو زوردار بارش اور سیلاب آ گیا۔ یہ سیلاب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بہا کر لے گیا اور وہ ایسی جگہ غائب ہو گئی کہ دشمنوں کو اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی موت کے بعد بھی کرتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ اب جس مہینے میں واقعہ رجی کا حادثہ پیش آیا تھا، اسی مہینے میں بر معونہ کا المیہ بھی پیش آیا کہ جو رجی کے حادثے سے بھی کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اس المناک داستان کا آغاز اس وقت ہوا جب بنو عامر کے سردار ابو برہ عامر بن مالک مدینہ آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ تو اسلام کو قبول کیا اور نہ ہی اس سے انکار کیا، مگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کے علاقے نجد میں کچھ مبلغین کو بھیج دیں تاکہ وہ ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے سخت مزاج لوگوں کی وجہ سے خدشہ ظاہر کیا، لیکن ابو برہ نے ان صحابہ کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری لی۔ ابو برہ کی ضمانت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 جلیل القدر صحابہ اکرام کا ایک وفد روانہ کیا۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ یہ سب قاری اور حافظ تھے۔ یہ لوگ دن کے وقت محنت مزدوری کرتے، لکڑیاں اکٹھی کرتے اور اس سے جو بھی معاوضہ ملتا اس سے اہل صفہ کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ بہرحال اس قافلے کی قیادت حضرت منظر بن عمر کر رہے تھے کہ جو اپنی بہادری کی وجہ سے معنق موت یعنی موت کی طرف بڑھنے والے کے لقب سے مشہور تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ نجد میں بحر معنا نامی مقام پر پہنچا تو ابو برہ کے بھتیجے عامر بن طفیل نے ایک مکروہ سازش کا جال بنا۔ اس نے اپنے قبیلے بنو عامر کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے اپنے سردار کی ضمانت کی وجہ سے انکار کر دیا۔ تب عامر بن طفیل نے بنو سلیم کے ذکوان، عصیہ اور رائل قبائل کو اکٹھا کیا جو مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ ان قبائل کے غداروں نے بحر معنا کے مقام پر مسلمانوں کو اچانک گھیر لیا۔ مسلمانوں کو جب اس غداری کا احساس ہوا تو انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک صحابی نے ایمان اور ثابت قدمی کی مثال قائم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں سے ایک حضرت حرام بن ملحان نے زخموں سے چور ہو کر پھر بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے قاتل نے بعد میں ان کے اس فکرے کا مطلب پوچھا اور جب اسے شہادت کی حقیقت کا علم ہوا تو وہ خود بھی اسلام قبول کر گیا۔ اس واقعے میں صرف ایک صحابی حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہونے کے بعد زندہ بچ نکلے تھے کہ جو بعد میں غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ جب اس المناک سانحے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گہرا غم طاری ہو گیا۔ یہ 70 صحابہ اکرام جو اسلام کے روشن چراغ تھے دھوکے اور غداری کا شکار ہو گئے۔ اس غم کی شدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 1 مہینہ فجر کی نماز میں ان غدار اور بے ایمان قبائل کے لیے بد دعا کی تھی کہ جسے تاریخ میں قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر اس حقیقت کا ثبوت تھا کہ غزوہ احد کے بعد دشمنوں کی سازشیں کس قدر بڑھ گئی تھیں اور مسلمانوں کو ہر لمحہ خطرات کا سامنا تھا۔ اسی طرح سے غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ پیش آیا کہ جس کا ذکر پچھلی اقساط میں کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اہم غزوات ہوئے کہ جن میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس کے بعد سب سے بڑا غزوہ خندق رونما ہوا کہ جس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی اقساط میں بیان کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔